وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس کا نمبر ہے 2185، آیت نمبر 56 سے 60، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم صرف مفاد دنیا پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اللہ. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 56. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. یا کہنے لگے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا. او تقولا، یا یہ کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا. او تقولا، یا یہ کہنے لگے حین تری العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے میسر ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. بلا، بلکہ قد جاءت کا آیاتی،
میرے پاس تمہاری آیاتیں آ چکی تھیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو تم نے اسے جھٹلا دیا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تم نے تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم منکروں میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے۔ دیکھیں بہت ہی اہم مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے۔ یہ تو بالکل آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس سے ہم سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وہ ہے نا، نہیں، وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، فہل من مدکر، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ تو ہم تو دیکھیں ہماری سوچ سمجھ تو ظاہر تک محدود ہے، ہمیں ظاہر پر یقین بھی ہے اور ظاہر ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے۔ جو باطنی معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو باطن کا، یہاں تک کہ ہم اپنی حقیقت سے بھی لا علم ہیں، بے خبر ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ تو نہیں ہے جو کہ آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر تو روح ربانی ہے، ہر انسان کے اندر روح ربانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ایک بنیادی بات اگر آپ نوٹ کر لیں تو بہتر ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کی کوشش کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ سارے قرآن کو پڑھ لیں، بس یہی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ ہیں اور سنتے رہتے ہیں قرآن کی آیات کو، تو بس یہی ایک بات ہے، بندگی کی بات ہے، اور بندگی کے علاوہ جو بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہو، یعنی تم نے میری تعلیم کو جھٹلا دیا ہے۔ آج بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، آیت نمبر 59، کہ میری احکامات، دیکھیں یہ ہم ہیں، اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ ہم ہیں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس میرے احکامات آئے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ فکذبت بہا، تکبر کا رویہ ہے، اور ہم ناشکری کی روش اختیار کر لیں۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ مسئلہ سارا اللہ کی ہدایت کی پیروی کا ہے، مسئلہ سارا توحید کا ہے کہ ہم ایک اللہ کو الہ واحد مان لیں۔ توحید رأس الطاعات ہے، اطاعتوں کی جڑ ہے، توحید نہ ہو تو کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ توحید کے اگر آپ قائل نہیں ہیں عملی طور پہ، تو پھر آپ جو کام بھی کریں گے، جو نیک کام بھی کریں گے، وہ عبث اور باطل ہوگا، اس کا کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بنجر زمین ہے، یا شور زدہ ہے، نمکین ہے، تو اس میں جتنا بھی آپ بہترین بیج ڈالیں گے تو اس سے کچھ اگے گا تو نہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ ہماری جو دلوں کی سرزمین ہے وہ ہم نے بنجر بنا لی ہے،
یہ میں آپ کو باتیں تو کر رہا ہوں نا، لیکن یہ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر چیز ہے۔ یہ قرآن بھی ہمارے لیے سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ تفسیروں کو دیکھ لیں، یعنی زیادہ تر تو اس میں یہ مضمون مکے کے کافروں کے لیے، یہ آیت جو ہے یہ مکے کے مشرکوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، اس کے مخاطب کافر ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، یعنی کتاب کی جو وضاحت ہوتی ہے تو وہ بھی بس یہ وہاں کے لوگ ایسے تھے، وہاں کے لوگ ایسے تھے، یہ سارا ہمارا حال ہے بھیا۔ تو بہرحال اچھا، اب جو میرا مضمون ہے ان تقولا، یعنی دیکھیں مطالبہ کیا تھا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ یہ بنیادی طور پہ مضمون ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ اسی کی بات یہ ساری آیات جو ہیں آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئیں گی۔ تو انیبوا الی ربکم، اس کے میں نے گزشتہ سبق میں وضاحت کی تھی۔ تو آج کا جو سبق ہے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں کوئی نفس یہ نہ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمیں بھجوا دی ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ولم یجعل لہ عوج، اس میں کوئی کجی نہیں، بالکل صاف اور مضبوط احکام، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم علیم۔ تو قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ تو ہم خود ٹیڑھے ہو گئے نا، ہم نے پھر قواریت میں پڑ گئے، ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اصل بنیاد بنا لیا ہے دین کی، اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، تو وہ بات تو غلط ہے۔ تو بہرحال یہاں مضمون بیان ہو رہا ہے روز قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو گزشتہ آیت تھی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ان اچھی باتوں کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو جو تمہارے لیے انزلہ الیکم، تمہارے لیے نازل کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اور آج کا جو مضمون ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ آیت میں نے اس لیے نازل فرما رہی ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ گلہ کرو یا افسوس کرو، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے تو اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا اور میں تو ہنسی اڑاتا رہا۔ اب دیکھ لیں، اس میں ایک تھوڑا سا مضمون ہے جو اللہ کی عطا سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا ایک بازار ہے، اس میں ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے، اور جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے ہماری جیب میں رکھ دی ہے۔ یہ بات ذرا غور طلب ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ جنت کی قیمت ہماری جیب میں، ہر انسان کی جیب میں جنت کی قیمت موجود ہے۔ پھر پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نوازا ہے، اس کو بتایا ہے کہ بھئی یہ قیمت ہے اور یہ تم ادا کر دو، جنت تمہاری ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ڈیلنگ ہے، کیا ڈیل ہے اللہ کی، بہت آسان، مفت ہے جنت، جو تمہاری جیب میں ہے وہ دے دو۔ مال و جان کا اختیار جنت کی قیمت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہتا ہوں۔ جنت خریدنے، جنت کی قیمت کیا ہے؟ جو بھی آپ کے پاس ہے، کیا ہے؟ مال و جان کا اختیار، یہ واپس دے دو، اللہ کو لوٹا دو، اللہ کے ہو جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دو، زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو، اختیار اپنا اللہ کے حوالے کر دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ۔ اور یہاں ہم نے اس صورت میں ابھی جو ہم پڑھا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، بس یہ جنت کی قیمت ہے۔
اللہ کو منزل بنا لو، ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دو، یعنی حکم الہی کے سامنے سر جھکا دو. یہ جنت کی قیمت ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. تو اب یہ میں اس پہ بات کہہ رہا ہوں کہ یا حسرت ما علامہ فرت فی جنب اللہ. تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے ایک بازار ہے، اس میں اگر آپ نے جنت کا سودا نہ کیا یا سودا کر کے اس کی قیمت نہ ادا کی یہ کون ہے؟ یہ آج ہم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جنت کی قیمت ادا نہیں کرتے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. ہم سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اب دیکھیں ان کنت لمن الساخرین، قرآن سے تو ہم نے بلکہ دین سے ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. قرآن میں ہے نا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے، ترجیح دے دی انہوں نے دنیا کی زندگی. تو ساخرین اور کیا ہے؟ ہمارا آج رویہ جو ہے وہ ہنسی کا ہے. قرآن کا ہم عملی طور پر مذاق اڑا رہے ہیں معاذ اللہ. قرآن کے احکامات سنتے ہیں لیکن عمل تو نہیں کرتے. کوئی ایک بات تو نہیں ہے، ساری زندگی ہماری قرآن کے خلاف گزر رہی ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. ہر لحاظ سے ہم اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے قرآن کی آج عملی طور پر ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہیں کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں تقوی کی روش اختیار کر لیتا. تو یہ عذر ختم ہے. قد جاءت کا آیاتی بلا قد جاءت کا آیاتی، آیت نمبر 59. آیت تو آ گئی، قرآن تو ہمارے سامنے ہے. اس سے اگر ہم بے خبر رہتے ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے یا اس سے ہدایت نہیں لیتے تو پھر ہم تو اس سے فائدہ نہیں لے رہے. قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے عملی طور پہ. تقوی لکنت من المتقین لو ان اللہ ہدانی، یعنی اس کے دو پہلو ہیں جو یعنی صحیح معنی تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ. تمہارے پاس رسول آ گیا ہے. الم یأتکم رسل منکم، وہ سورہ ملک میں مضمون ہے نا. اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب ہمیں 2022 کے مسلمانوں کو سب کے سب مسلمانوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس عذاب سے. ہم کیا کہیں گے؟ آئے تو تھا. آپ دیکھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ انگوٹھوں کو چوم کے اور آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں فرقہ واریت کی. ہر جب نام پڑھا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور ان کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں رسول کی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت ہم کرتے نہیں ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں، گوشے درود بنا لیے کروڑوں کی. ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے فیس بک پہ بھی بعض اوقات یہ
لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے 1 ارب درود شریف بھیجیں گے اور عمل نہیں کریں گے. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، ان بدعملوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں. گوشے درود بنے ہوئے بھائی، عمل نہیں کرتے ہو، گوشے درود بنا لیے. آپ دیکھیں تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں، ان کی پیروی کریں. رسول اس لیے آیا ہے. اللہ، میں نے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اطاعت کے لیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں بازار میں نکل جاتے ہیں، کوئی یہ گستاخ رسول ہے اور یہ بے حرمتی ہوئی ہے اور یہ اس کی بے حرمتی ہوئی ہے، بینکوں کو جلاؤ، سڑکوں کو بند کر دو اور لوگوں کو تنگ کرو. اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ. آپ دیکھ لیں ہمارا عام رویہ یہی. مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ تو بس جذبات ہیں، آپ نے ایک رات میں مسجد کھڑی کر دی. یہ تو تاریخی واقعات ہیں. اور من تو پاپی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ اللہ کی اطاعت نہ رسول کی پیروی. یہ تو ہم نے صاف، یعنی اپنے عمل سے ہم اعلانیہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ اللہ کو الہ واحد مانتے، نہ رسول کی پیروی کریں گے. ہاں میلاد کے جلوس اور جلسے اور یہ قمقمے اور یہ جھنڈے اور یہ آپ دیکھ لیں کیا آپ کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے سے مخالفت. بڑا طبقہ یعنی اس پہ بھی ہے نا، بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے. دوسرا طبقہ کہتا ہے جو میلاد نہیں مناتا وہ شیطان ہے. اسی پر ہم باہم بددست و گریما ہے. میلاد منایا جائے، میلاد نہیں منایا جائے، میلاد منایا جائے، میلاد نہیں. لوگ پریشان ہیں. لوگ دیکھیں اس کے لیے پریشان نہیں ہیں، لوگ مزے لیتے ہیں، چسکے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ابھارتے رہتے ہیں کہ تم، یعنی علماء کی حد تک یہ ہے. یعنی علماء کا ایک یعنی یہ عالمانہ بحث ہے کہ بھئی میلاد منایا جائے یا نہیں منایا جائے. تراویحاں 8 رکعت ہیں اور یا تراویحاں 20 رکعت ہے. رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، یا رسول اللہ کہنا ہے نہیں کہنا. رسول اللہ نور ہے یا بشر ہے، عالم غیب ہے نہیں ہے، حاضر ہے نہیں ہے. یہ دیکھیں اس طرح تماشے ہو رہے ہیں. آپ نے تو یعنی عوام کو اس میں الجھا دیا ہے. ویسی میں بات کر رہا ہوں. یا پھر قصے کہانیاں ہیں، ہر بات آپ کی قصے سے شروع ہوتی ہے، ہر تقریر قصے سے شروع ہوتی ہے. اور قصے بس اپنے کہیں اپنے قصے، میں برطانیہ گیا، میں امریکہ گیا، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا. اور پھر اب آپ دیکھ لیں نمک مرچ مسالے والی بات ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. دین کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی کی بات نہیں ہو رہی. دین میں بس اختلافات ہیں اور ہر ایک نے اپنا دھڑا بنا لیا. ایک الگ دھڑا ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یعنی یہ تمہارا جواز بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ختم ہو گیا، میں نے ہدایت دے دی. او تقول حین تری العذاب، یا تم یہ نہ کہو کہ یعنی او تقول، یا تم یہ کہو کہ لو ان لی کرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم وہاں پر واپس دنیا میں لوٹنے کی دعا مانگو گے اور خواہش کرو گے کہ بھئی مجھ سے تو یعنی میں تو سمجھا نہیں دنیا کی زندگی پر،
اور اگر مجھے دوبارہ موقع ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اس میں بہرحال ایک مضمون ہے فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں محسن یعنی مخلص میں ہو جاؤں۔ دیکھیں ہماری زندگی جو ہے وہ نفاق پر مشتمل ہے، ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے ساتھ ہیں، نہ رسول کے ساتھ ہیں، نہ اسلام کے ساتھ ہے۔ ہمارا اخلاص ہے لیکن دنیا پہ، ہم دنیا کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں کتنا آپ اس کو سنبھال کے رکھتے، اور آپ کے ہر دنیا میں ہر کام کی بنیاد جو ہے یا ہر بات اور ہر کام وہ آپ کے ذاتی مفادات کے تحت ہوتا ہے۔ آپ لالچی ہیں دنیا کے، آپ حریص ہیں دنیا کے، آپ نہ مال لگانے کو تیار ہیں اللہ کی راہ میں، نہ جان کھپانے کو تیار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ واپس لوٹنے کی تمنا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا قد جاءتک آیات، کہ میری احکامات تو تم تک آ گئے تھے، فکذبت بہا، دیکھیں فکذبت بہا، تو نے اس کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، اور تم انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ تینوں صفات ہم پر ثابت آتی ہیں۔ تکذیب قرآن کے ہم مرتکب ہیں، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہو گئی ہیں کہ قرآن کی سے ہدایت ہم نے لینا چھوڑ دی ہے۔ یہ دین اکبری جو اکبر بادشاہ نے تو قرآن یہ اچھا اس نے دین اکبری کا اعلان کیا اور لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، لوگ تو سوئے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیں یہ قادیانی فرقہ جو ہے، مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، لیکن یہ حکم ہم نے جاری نہیں کیا اس پہ، وہ دین سے پھر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کے ایک حکم سے پھرنا، دین سے پھرنا، یہ تو نہیں ہے کہ سارے دین کا آپ وہ کر دیں۔ وہ قادیانی جو ہیں وہ جھوٹے کو سچا مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں، عجیب تعجب کی بات ہے۔ اور مرتد کی سزا قتل ہے یہ، لیکن یہ کون دے گا؟ یہ اسلامی حکومت دے گی۔ یہ تو نہیں کہ آپ بس جو قادیانی نظر آئے اس کو قتل کر دیں، یہ اجازت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ سزا یا سزا کا قانون صرف حکومت کی سطح پر ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو میں آپ کو دیکھیں، میں یہ تین باتیں کہہ رہا ہوں، فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تینوں جو صفات ہیں ہم میں موجود ہیں۔ تکذیب رسل اور تکذیب کتاب، وہ کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، میرا یقین ہے، میرا یقین نہیں ہے۔ یعنی اگر میں زبان حال سے یہ کہوں، آج ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے اللہ کی توحید پر۔ لا آمنت باللہ، لا آمنت بالملائکہ، لا آمنت باللہ و ملائکتی و رسولی، تکذیب رسول کے ہم مرتکب ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بتاتا رہتا ہوں، پھر بھی میں تفصیل آ جائے گی بتا دوں گا۔ تو تکذیب رسول و ملائکتی و کتبی و رسولی، کتاب کے ہم انکاری ہیں، ہمیں کتاب، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب کی کوئی ضرورت نہیں آج، ورنہ آپ عمل کرتے اس پہ، ہم نہیں کرتے۔ تکذیب رسول، تکذیب آخرت، والبعث بعد الموت، ہم اس سے بھی انکاری ہیں۔ عملاً زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں
تو کچھ بھی نہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.